میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے نا بار بار, میں کہتا تھا کہ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے. تو حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے ویسے کی چاہت ختم ہو جاتی. حالانکہ حضرت کی گاڑی ایسی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں, لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی. وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑوں روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں, آرام سے رات کو سوئے. آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے اور ان کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا, تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ. تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا, کوئی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کئی برین ہیمریج سے مر گئے. تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا. تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں, حضرت نے ایسے ہاتھ جاڑا, چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے, مرنا تو ہے, کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس. تو جب حضرت کو اطلاع ملی نا فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے بندو, تمہیں روٹی مل رہی ہے یار, تم سونے کی, تم سے گھر کسی نے نہیں چھینا. چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا. طبیعت سے دوپہر کو بھی سوتے ہو, رات کو بھی آرام سے آ کے سوتے ہو, صبح اٹھتے ہو, پھر ناشتہ کرتے ہو, نکلتے ہو. یہ تو لائف تو یہ ہے, ساری چیزیں تو مل گئی آپ کو. اور اے بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں, یہ روٹی ہے سب سے پہلے, کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت, پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت. تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ تو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا, صبح کا ناشتہ بھی دے دیا. حالانکہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے, 3 ٹائم کا کھانا تو ویسے ہی موٹاپا پیدا کرتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے مجھے ناشتہ بھی کھلا دیا ہے, اللہ تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا ہے, اللہ تو نے شام کی چائے بھی دے دی, اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میں نے کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے, جو ہم نے لطیفہ سنا ہے, اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تو نے ہمیں دے دیے. او بھائی اب چھن گیا, ادھر ڈوب گیا, ادھر ڈوب گیا, یہ تو گریبیاں ہیں. گریبی نہ ملے کوئی ٹینشن میں آتا ہے. بھائی آپ ہوٹل میں گئے, میرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ, وہ لے آیا, آپ نے خوب ڈبو کے سرید بنا کے کھایا. اس میں آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا, کھانا کھا لیا, گریبی. اس نے کہا یار سر آپ لیٹ آئے ہیں, گریبی ختم ہو گئی. آپ ٹینشن میں آؤ گے, ڈپریشن میں, ہائے یہ کیا ہو گیا, آپ پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہو, یار میں خودکشی کر رہا ہوں, گریبی ختم ہو گئی, گریبی. وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیے تھے, میں پلیٹ ہی لا کے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے. گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے مل گیا, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی, تمیز سے سو سکے, وہاں پہ آنا, نیند والی جگہ ہو, گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر ہو تو ان سے بچنے کا انتظام ہو. نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے, اور 4 دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے, رہ سکے. سفید پوش آدمی کو 4 دیواری چھوڑ سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. آپ اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ اس کا فالٹ ہے, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ ہوس ہے. دیکھو ہیروئن چی کو, ہیروئن آپ نے ہیروئن چی کو کیا کیا, آپ نے اس کو بھوک لگ رہی تھی, آپ نے اس کو کباب لا کے رکھ دیے, تکے لا کے رکھ دیے, ملائی بوٹی لا کے رکھ دی, کولڈ ڈرنک رکھ دی, آپ نے کہا کھاؤ. وہ تلاش کر رہا ہے سٹا ہے, سمجھیں بات کو, مثال کو خوب اچھی طرح سمجھیں. وہ تلاش کر رہا ہے کیا بھائی, سٹا. آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے کہا کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور بدبو بھی آ رہی, آپ اپنے گھر کے واش روم میں لے گئے, آپ اس کو شیمپو سے تیزاب سے نہلا دیا آپ نے اس کو, کیونکہ وہ عام شیمپو سے نہیں, یہ چرسی ہیروئن چیز جو ہے نا ان کی بدبو ختم نہیں ہوتی. آپ نے چلو تیزاب زیادہ ہو گیا, ڈیٹول سے نہلا دیا اس کو ٹھیک ہے نا, ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, خوبصورت کپڑے پہنائے اس کو. کیا ان چیزوں سے ہیروئن چی کو خوشی ہوگی؟ وہ تلاش میں یار چھٹا. تو آپ نے اس پر احسان کیا, پھر اس کی جیب میں آپ نے کچھ پیسے بھی ڈال دیے کہ جا بھائی کہیں دوبارہ رات کو ڈنر کی ضرورت پڑے تو میری طرف سے وہ شنواری میں کھا لینا جا کے, یا سلاطین میں کھا لینا, یا یہ کھا لینا. اب پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے, تو آ کے کہہ رہے سر پھر بھی ٹینشن ہے مجھے. تو آپ کہیں گے اب جو تجھے ٹینشن ہو رہی ہے یہ میرا فالٹ نہیں ہے, میں نے سخاوت کے دریا بہا دیے, اب یہ تیرا اپنا فالٹ ہے کہ تو نے ایسی چیز کی محبت دل میں پیدا کر لی جو چیز میں نے تیرے لیے پیدا نہیں کی ہے, وہ تیری ضرورت بنائی نہیں ہے, تو زیادہ مزے لینے کے چکر میں ہے. میں نے تو مزہ دودھ میں رکھا, شہد میں رکھا, روٹی میں رکھا, بریانی میں رکھا, اور تو نے یہ حلال مزوں سے ہٹ کے کہاں چلا گیا, حرام کی طرف. تو آ گیا شراب پر اور ہیروئن پہ آ گیا, یہ تیرا فالٹ ہے. اب اس ٹینشن کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں رزق کی فراوانی کر دوں, اس کا علاج یہ کہ اس فالٹ کا علاج کر تو, یہ محبت ختم کر.
تو یاد رکھو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے بھوک کے وقت کھانا, یہ لذت بھی ہے اس میں. شدید بھوک لگ رہی ہو, دیکھو شدید بھوک لگ رہی ہو نا, کچھ بھی مل جائے مزہ آتا ہے کھانے میں, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دال مل جائے ایسا مزہ آتا ہے. ہمیں تو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے نا, بھوک لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں. تو وہ پھوڑنے کا لفظ میری زبان پہ بیان کر کر کے ایسا ہو گیا, وہ کہیں کسی بڑے ہوٹل میں جانا ہوا, بچے بھی ساتھ میں تھے, کوئی انوائٹڈ تھا, میں کہیں بیان تھا. تو جب میں وہاں گیا تو وہ بوفے سسٹم تھا نا, تو میں نے بچوں سے مذاق سے کہا, میں نے کہا بچوں پھوڑ دو, مذاق سے کہا نا ان کو, کیونکہ پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی. تو وہ بچے کہتے ہیں ابو ایسا نہیں بولتے, لوگ مذاق اڑائیں گے. کوئی سن لے گا تو مذاق اڑائے گا. میں نے کہا اڑانے تو بیٹا, اڑانے تو. میں نے کہا پھوڑ دو. تو وہ اصل میں شرما رہے تھے نا بچے نکالتے ہوئے, تو میں ان کو حوصلہ کرنے کے لیے کہ کھاؤ بیٹا. تو بنیادی جو ہماری ضرورت ہے, تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھوک کے وقت روٹی کھانا. اور خوراک میں جو بنیادی خوراک ہے نا, آلو, گندم اور چاول, یہ انسان کی بنیادی خوراک ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, جو نشاستہ ہوتا ہے, جو ہماری باڈی کو رن کرنے میں کام آتا ہے. یہ بنیادی بیسک ضرورت ہے. یہ نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ دودھ پی رہے ہیں 1 کلو, وہ جب تک روٹی نہیں کھائے گا صحیح ہے نا, طاقت نہیں آتی جسم میں. تو یہ بھی مل رہی ہے الحمدللہ. یہ اللہ نے اتنا سستا کر دیا دنیا میں, روٹی نہ ملے چاول کھا لو, چاول نہ ملے آلو کھا لو. تو یہ اتنا سستا, یہ بیسک ضرورت ہے. اور دوسری ضرورت اللہ نے ہماری رکھ دی گھر, چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو, رہنے کی 4 دیواری ہو, تیسری کے کوئی بیماری نہ ہو. تو یہ اگر مل گئی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, اے اللہ ایسا کھا رہا ہوں ماشاءاللہ, بھوک سے بھی پریشان نہیں ہوتا, اور سونے کی جگہ بھی تو نے مجھے دے دی ہے, اور پہننے کے لیے لباس بھی مل گیا ہے, جو یہ بیسک ضرورتیں پوری ہو گئی, بس اب بھی خوش نہیں ہو رہا, تو اللہ کی قسم یہ اس کا اپنا فالٹ ہے. صحیح ہے نا, اس کا اپنا فالٹ ہے. یہ ہیروئنچی ہے. ہیروئنچی کو ہیروئن سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس نے گاڑی بنگلے اور دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. تو اس کا علاج کرو, جیسے ہیروئنچی کو سمجھایا جائے گا کہ علاج کرو, کہہ رہے کیسے بھائی, ڈاکٹری علاج بھی کرو اور نفسیاتی بھی. نفسیاتی یہ کہ بار بار سوچو کہ اس سے آہستہ آہستہ تمہارا سکون برباد ہو رہا ہے. یہ جو تمہیں سکون ملتا ہے نا سٹے لگا کے, یہ وقتی سکون ہے. نہیں یقین آتا تو جن لوگوں کو یہ سٹا نہیں ملتا, جو نہیں پیتے, ان کے چہروں پہ رونق دیکھو, تم سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اگر اس میں سکون ہوتا تو جو نہیں پیتے وہ تو ٹینشن سے مر جاتے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو نہیں پیتے ان کے چہروں پہ بھی رونق ہے, وہ تم سے زیادہ خوش ہیں. تو یہ بار بار وہ سوچے گا تو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا نا, پھر وہ علاج کی فکر کرے گا. بھائی بتاؤ, اگر وہ اس کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کہے سکون میں وہ ہے جو پیتا ہے, تو وہ تو پاگل ہے نا, اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں, اسی طرح جو بیسک بنیادی ضرورتیں جب آپ کی پوری ہو گئیں, اس کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ہے, تو سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں, آپ غریبیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات پوری کر دی جائیں, آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اتنے ہی وہ آپ سے باقاعدہ ماشاءاللہ نفرت کرتی ہے. تو جیسے آپ کی محبوب چیز ملنے سے آپ کو خوشی ہوگی, تو اس کی قابل نفرت چیز ملنے سے اس کو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی, بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش کے وہ آپ کو مل جائے, وہ اس پہ خوش کے آپ اس کو نہ ملے. تو اب میں نے کہا اس ٹینشن کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ کیوں آئے گی بھائی؟ اللہ نے چاہتے پوری کرنے کی جگہ دنیا رکھی نہیں ہے. کسی کی آ جاتی ہے, اکثروں کی تو جو گئی تو پھر بات واپس نہیں آتی. رپورٹ یہی ہے, جو رپورٹیں ہیں نا ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں نا, تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں. رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں. تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ, دل ہٹاؤ وہاں سے. کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا. تو میں کہتا ہوں میں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں. آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں. جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب ہیروئنچی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے, مجھے ہیروئن چاہیے, بس اب کوئی ہیروئنچی میرے پاس آئے, کہہ رہا مجھ صاحب 1 ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے, لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بیچارے ڈپریشن میں چلے جاتے, وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے.
याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सारी जवानी मेरे बच्चे से अलग गुजर गई, अब बुढ़ापे में बच्चा मिलके क्या रह गया, 4 दिन की जिंदगी रह गई थी। वो तो ये सोचते ना। लेकिन हम देखते हैं पैगंबरों की जिंदगियां टेंशनों में, मगर कोई डिप्रेशन की गोली नहीं खा रहे। बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना अरसा जेल में रहे, पहले कुएं में डाल दिया उनको, फिर कुएं से निकाला तो बाजारों में बिके, झूठे इल्जाम लगे, झूठे इल्जाम लगकर जेल में डाल दिया गया। तो कभी कहीं कुरान में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर वहां किसी रूहानी आमिल से राब्ता किया कि यार किसी ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, टेंशन, ये बड़ा मसले क्या हो गए हैं यार, मुसलसल काम बिगड़ते जा रहे हैं। मैं अब्बा को सबसे ज्यादा महबूब था, होना तो ये चाहिए था सारी जायदाद अब्बा मेरे नाम कर देते, लेकिन हुआ क्या है, मैंने भाइयों का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। ये आवाज में इको क्यों पैदा हो रहा है भाई? मैंने भाइयों का कभी, बाहर का माइक मुझे लग रहा है स्पीकर ऑन है, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया। फिर अभी मैं 7-8 साल का बच्चा था, कुएं से निकाल के बाजारों में मुझ जैसे शहजादे को बेचा गया, फिर बेच के चलो थोड़े दिन सुकून का सांस मिला था बादशाह के, चलो किसी अच्छी जगह चला गया बिक्के में, तो सुकून का सांस मिला था। और मैंने बादशाह से वफा की, उसकी बीवी पे कभी गलत नजर नहीं डाली, उसी की बीवी ने झूठा इल्जाम लगा के चलो महल में आके कुछ सुकून मिला था, वफा की सजा ये मिली कि जेल में चले गए। और फिर जेल में जब हम गए हैं तो एक आदमी को मैंने ख्वाब की सच्ची ताबीर बताई, उसको मैंने कहा बादशाह को बताना कि मुझे जेल से निकाले, तो वो कमबख्त जाके बादशाह को बताना ही भूल गया, किसी ने कुछ कर दिया है बेटा। ये तो बंदिश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो भाई 100% बंदिश है। क्या ख्याल है भाई? और अल्लाह को मैं ही मिला हूं टेंशनों के लिए, हैं? मैं ही मिला हूं अल्लाह को, सारी जवानी इसी में गुजर गई, सब कुछ, एक दिन भी टेंशन वाली बात उनकी जबान से नहीं निकली। जब बात कर रहे हैं ऐसे प्यारा कलाम उनकी जबान से निकल रहा है। जब इतनी टेंशनों के बाद बादशाह के महल में पहुंचे ना, और वो दरवाजे बंद करके उसकी बीवी ने जिना की दावत दी, कोई और होता कहता भाई मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो कर लूं, तो मेरे लिए तो गुंजाइश है, मुझे तो यहां निकाह कौन करेगा, अजनबी हूं, है ना। लेकिन कह रहे माज़अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, मेरे रब ने बादशाह के महल में मुझे पहुंचा के ठिकाना दे दिया। मैं तो कुएं में गिर गया था, मैं तो बाजारों में बिकता था, तो अल्लाह ने बादशाह के महल में पहुंचा दिया, मैं उसकी नाफरमानी कैसे करूं? वो इस पर खुश हो रहे हैं कि भाई खाने को रोटी भी का इंतजाम हो गया और सर छुपाने की इतनी खूबसूरत जगह मिल गई, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी कर दी ना। तो अब उसका शुक्र का तकाजा ये थोड़ी है कि मैं बुराई की तरफ जाऊं, ये तो नहीं हो सकता मुझसे। फिर जब इल्जाम लग के जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद जो 2 शख्स आए ना ताबीर पूछने के लिए, तो उनको पहले दीन की दावत दे रहे हैं, उनको ख्वाब की ताबीर के बता के कह रहे हैं कि देखो ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, मैंने सच्ची ताबीर जो तुम्हें बताई है ना, ये अल्लाह का हम पे फजल है। हालांकि वो कह सकते थे अल्लाह का फजल कहां से भाई, देखो जेल में पड़े हैं यार बगैर किसी जुर्म के भाई। लेकिन ख्वाब की ताबीर सच्ची बता देना अल्लाह की एक नेमत है ना, यहां नेमत को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी बुनियादी जरूरत नहीं है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताऊं, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर एक अलग से एहसान किया जो आम लोगों पे नहीं होता। वो एहसान ये कि मैं ताबीर बताता हूं सच निकलती है बिल्कुल। फिर आगे बता रहे हैं देखो ये जो अल्लाह ने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया, इतनी इज्जत दी, इसलिए कि मैं शिरक नहीं करता, तौहीद पर हूं मैं, तबलीग भी कर दी उनको, कितने ज्यादा। यानी फिर जब जेल से छूटे हैं, जेल से छूट के फिर अब्बा को बुलाया, अब्बा आए चुके थे, तो अब उनको भी आर नहीं दिला रहे कि तुम कमबख्तों ने मुझे कुएं में डाला था, तो मेरे रब ने एहसान करके मुझे कुएं से निकाल लिया। जब माफ कर दिया तो अब क्या तस्करा, मिन बादि अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब शैतान ने मेरे और भाइयों के दरमियान गलत फहमियां डाल दी थी, नफरत डाल दी थी, सारा जो बुराई शैतान पे डाल दी ठीक है ना, बल्ली किस पे डाल दी? शैतान। कैसा ज़र्फ है भाई, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई गुनाह नहीं है, माफ किया जाओ यार, बस मुकद्दर था, अल्लाह ने ऐसे ही बिसर का बादशाह बनाना था, नवाजना था, हो गया। और वजा बिकुम मिनल बदवी, ऐ मेरे अब्बा अल्लाह ने आप पर एहसान किया, गांव से निकाल के आपको शहर ले आया, सारी नेमतें बयान करी। एक दफा भी नहीं कहा कि अब्बा वो सिफली हो गया था, वो फलाना जो है ना बंगाली बाबा, वो बंगाल का जादू जो लिखे होते हैं ना, वो मैं उसके पास गया था तो ये हुआ है, वो जो बाबा बैठा होता उसके तो वारे न्यारे हो जाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया, अल्लाह अपने वालिद से कहा जा बिकुम मिनल बदवी, अल्लाह आपको गांव से लेकर आया, देहात से लेकर आया, कैसा सबर, कितने आराम से इस गमों को, इसलिए कि भाई ये तो दुनिया में जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी वो तो बहरहाल मिल रही थी। ख्वाहिशात पूरी करने से कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, ख्वाहिशात पूरी जरूर करें, हवस ना करें, पूरी हो गई अच्छी बात है, गरीबी मिल जाती है खुश होता है आदमी, चलो यार रोटी बेवा हो गई थी,
रोटी बेवा हो जाती है ना वो, तो अब चलो ये दबो के खा लेंगे रोटी भी। गरीबी का जो फलसफा है वो ये था कि रोटी बच जाए, जाया ना हो जाए ना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खा तो लिया ना हमने। तो बुनियादी जरूरत तो पूरी हो गई, अब ठीक है। लोग क्या करते हैं, फलां के पास ऐसा, फलां के पास ऐसा, तो भाई फलां भी मर के खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है ना। बड़े बड़े आए, मर के चले गए, कब्र में आपकी उससे मुलाकात होगी, एक ही कंडीशन में होंगे दोनों। जिसने बंगला बना लिया, जो किराए पे रह रहा है, मरने के बाद कब्र में अलग सलैक होगी बरज़ख में। हाँ भाई अब क्या कहेगा, भाई मेरी भी जेब खाली, तुम्हारी भी जेब खाली। तो फ्यूचर दोनों का एक जैसा। आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर मेरा ऐसा है कि बहरिया टाउन पे 6 बंगले मिल जाएंगे मुझे, खुश हो गए ना आप। और एक अपने घर में रह रहा है, उसको पता है कि फ्यूचर ऐसा है कि मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा, तो खुश कौन होगा? फ्यूचर को देख के। तो फ्यूचर हम सबका एक जैसा होने वाला है, ठीक है। तो किसी की तरक्की से ना तो जलने की जरूरत, ना टेंशन में आने की जरूरत। तरक्की है, ये तरक्की के बाद फिर तनज़्ज़ुल है, मरने के बाद